بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ساتویں کالج کی طرف سے ویڈیوز اور اسباق کے سلسلہ جاری ہے۔ آج ہم آپ کو مریضوں کی نفسیات کے بارے میں بتائیں گے۔ مریض جب بھی کوئی کسی کے پاس آتا ہے وہ اپنا رونا روتا ہے، اپنی مجبوریاں روتا ہے، اپنے معاملات کو اس انداز میں پیش کرتا ہے کہ بس جی کرتا ہے کہ اس سے دوا کے پیسے تو کیا لینے، اسے کھانا بھی کھلاؤں اور اسے پلے سے گھر کا کرایہ بھی دے دوں۔ جو لوگ ایسا کرتے ہیں بنیادی طور پر وہ لوگ علاج نہیں چاہتے، وہ ہمدردی چاہتے ہیں۔ معالجین کو ایک اصول اپنانا چاہیے، اگر اس نے فیس رکھی ہے وہ فیس پوری لے، دوا کی جو انہوں نے قیمت رکھی ہے وہ پوری لے، اس میں رعایت مت کرے۔ آپ ایک چیز یاد رکھیں کہ کاروبار میں یہ چیز سے نہیں چلتی۔ میری بات مکمل پہلے سن لیں، اس کے بعد پھر اپنی رائے کا اظہار کریں۔ آپ ان سے پوری قیمت لیں، اپنی فیس لیں، جو آپ نے ایک عام آدمی کے لیے رکھا ہوا ہے ان سے وہ ہر چیز وصول۔ اگر آپ یہ چیز سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ واقعی مستحق ہیں تو واپسی پر جب انہیں آپ فیس لے کر دوا دے دیں، انہیں واپسی پر چپکے سے ان کی نقدی کی صورت میں مدد کر، کسی اور صورت میں مدد۔ اگر آپ نے اپنی فیس چھوڑ دی یا اپنی دوا کی قیمت مقررہ قیمت سے کم قیمت لی تو پھر یہ سمجھے کہ آپ فلاں، کیونکہ جو آپ کے سامنے دوسرے معالجین کی برائیاں کر رہا ہے، ان کی چغلخوریاں کر رہا ہے، ان کے نقائص و عیوب بیان کر رہا ہے، آپ بھی ان کی صف میں شامل ہو۔ جب آپ نے ایک مریض سے بالفرض آپ ایک مریض سے 1000 روپے لیتے ہیں، اب وہ رونے لگ گیا کہ جناب یہ ہے وہ ہے، آپ کہتے ہیں بھائی آپ کی دوا کا 1000 روپے بنا ہے، وہ کہتا ہے میرے پاس تو اتنے نہیں ہیں، یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے، وہ آپ کو 500 دیتا ہے، آپ لے لیتے ہیں، وہ چلا جاتا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ وہی مریض لازمی تو نہیں ہے کہ جو لجاجت اس نے اپنی ضرورت کے وقت دکھائی ہے ہر وقت وہ ایسے ہی عاجز اور درماندہ رہے گا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ پھر وہ اگر فائدہ اٹھا لیتا ہے تب، اور اگر آپ کا علاج اور آپ کی دوا پوری نہیں اترتی تو تب، دونوں صورتوں میں وہ نقصان دے گا۔ وہ جب بھی کوئی اس سے پوچھے گا تو کہے گا کہ یار وہ 1000 روپے لیتا ہے، کہتا نہیں نہیں نہیں، آپ کو بتانا نہیں آیا، میں نے بھی لی تھی، میں نے تو اسے 500 روپے دیے تھے اور 500 میں وہ راضی ہو گیا تھا، آپ بھی 500 دیں۔ یعنی وہ آپ کی بجائے بھلائی کرنے کے، آپ کی نیکی کا ثمر دینے کے، گلہ کرنے کے، وہ آپ کی جڑیں کاٹنا شروع کر دیں۔ اسی طریقے سے اگر آپ نے اس سے پورے پیسے لے لیے، تھوڑا سا یہ ہوگا کہ وہ کہے گا کہ جناب یہ تو بہت بڑا ظالم ہے، یہ تو رحم نہیں کھاتا، یہ نہیں کھاتا وہ، لیکن اس سے یہ ضرور ہوگا کہ وہ لوگوں کو بتائے گا کہ وہ پیسے پورے لیتا ہے، کسی کا لحاظ نہیں کرتا۔ تو اس لیے آپ جو بھی بازار میں آپ کی قیمت ہو یا جو آپ نے ریٹ مقرر کر دیا ہو، آپ اس سے کبھی بھی کم نہ۔ مثلا یہ کافی پرانی بات ہے، علامہ ڈاکٹر خالد محمود نور اللہ مرقدہ پی ایچ ڈی لندن، آخری 2 سالوں میں جب وہ جامعہ اشرفیہ میں دورہ حدیث کے لیے تشریف لاتے تھے، بخاری شریف پڑھائی کرتے تھے، میں ان کا آخری 2 سالوں میں معالج رہا۔ ان کے گھٹنے میں درد تھا، پاؤں میں درد تھا، تو ان کے پاس وقت نہیں ہوتا تھا۔ اس بڑھاپے میں بھی وہ تسلسل سے اپنی پرانی کتابیں ریکمپوز کروا رہے تھے، ان کی تصحیح کر رہے تھے، ان کے حوالہ جات دیکھ رہے تھے، یعنی ان کی جو زندگی تھی بہت ہی مصروف تھی۔ لوگ ملنے والے آ رہے ہیں، زیارت والے آ رہے ہیں، لیکن جب میں جاتا تھا تو وہ سب سے کہتے، علماء کی بڑی بڑی محفلیں ہوتی تھی، دور دراز سے لوگ آئے ہوتے تھے، بڑے بڑے شیوخ، علماء، خطبہ اور مصنفین، محدثین وہاں بیٹھے ہوتے تھے۔ جب میں جاتا تھا کہتے بھائی معذرت، حکیم صاحب تشریف لے آئے ہیں، میں ذرا انہیں کچھ وقت دینا چاہتا ہوں، میں دوائی لگوا لوں۔
تو پھر میں ان کے گھٹنوں کی، ان کے پاؤں کی ٹکور کرتا، مالش کرتا، یا جو بھی کچھ میرا انداز تھا۔ تو وہاں ایک مناصر صاحب بھی تھے، وہ مناصر کسی بات پر بات ہونے لگی، یار آپ کا یہ ہے، آپ یہ ہے، آپ کی تو بڑی موج ہے، ہمیں تو 2 منٹ بھی حضرت نہیں دیتے، آپ 2 2 گھنٹے جو ہے نا انہیں تنہائی میں ملتے ہیں۔ میں کیا کہہ سکتا تھا، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ تو وہاں ایک مناصر تھے، بلکہ استاد المناظرین تھے، ان سے کوئی بات ہوئی تو میں نے ان سے کہا کہ یار یہ جو دوا ہے نا، یہ جو مرض ہے، اس کا علاج ہلدی ہے۔ وہ بڑے حیران ہوئے۔ تو میں نے ان سے ایک بات کی کہ یہ ہلدی میرے لیے ہے، جو آدمی پیسے دے رہا ہے اس کے لیے یہ دوا ہے، اتنی ہی قیمتی ہے۔ آپ ہلدی زعفران کی قیمت میں بھی دیں گے تو وہ اپنی ضرورت کے تحت لے گا، لیکن آپ ان کی کھال مت اتارے۔ وہ مناصر تو مناظر ہے، چھوٹے چھوٹے نسخے، وہ تڑپ گیا، کہنے لگا یار یہ جملہ کتنا وزنی ہے کہ ہلدی میرے لیے ہے، اس کے لیے دوا ہے۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ آپ دوا سستی رکھتے ہیں یا مہنگی استعمال کرتے ہیں، آپ اللہ کو آپ کی کوئی ادا پسند آئی ہے، آپ کے ہاتھ میں کچھ چند نسخے آ گئے ہیں، کچھ چند تدابیر آ گئی ہیں، کچھ چند تشخیصات آ گئی ہیں، تو آپ اگر کاروبار کرنا چاہتے ہیں اپنا معیار مقرر کریں۔ ان سے یہ بات کہہ دیں کہ یا تو ان سے پوری قیمت لیں، آپ انہیں کھانا کھلائیں، غریب ہیں انہیں پلے سے دیں، ان کی ویسے مدد کر دیں، کسی کے اور راستے سے مدد کر دیں، لیکن اپنی جو قیمت ہے اس سے مت کم کریں۔ اب دیکھیں نا، ریٹیل قیمت جو ہوتی ہے نا، پرائس جو ہوتی ہے میڈیکل سٹور پہ یا کسی بھی اس پہ وہ فکس لکھی ہوتی ہے، وہ دیکھتا ہے اس میں، وہ چاہے اسے 10 روپے کی ملے، اس پہ 50 لکھا، وہ آپ سے 50 وصول کرے گا، کم نہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ کمپنی کی جو ہے نا پرائس ہے۔ تو ایسے ہی عاملین ہیں، ایسے ہی اطباء ہیں، آپ کے نسخہ جات ہیں، آپ کے تجربات ہیں، آپ کے تشخیصات ہیں۔ دیکھیں ایک آدمی کہتا ہے کہ جناب میری نبض دیکھیے، آپ کہتے ہیں کہ میں تشخیص کے 500 روپے لیتا ہوں، آپ مقرر کر سکتے ہیں۔ کچھ دن تک لوگ بدکیں گے، کچھ لوگ تک وحشت کھائیں گے، اس کے بعد پھر وہ عادی ہو جائیں گے، وہ کہیں گے کہ یہ آدمی 500 روپے لیتا ہے لیکن مرض بتا دیتا ہے، تو آپ کو لوگ نبض دکھائیں